ہے محبان حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، صلوات أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، صلوات على محمد وعلى سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، ان سب کو خدا اپنی بارگاہ میں سید کائنات کی بارگاہ میں پرسے کے طور پر قبول فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج ہماری دوسری مجلس عنوان کا، جیسا کہ عمران بھائی نے بھی آپ کو بتایا، معصومین کی ائمہ کی سیرت کے دو پہلو کہ جس کو ہم نے فکری اور سیاسی پہلو کا نام دیا ہے، جس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری ہے۔ کل تمہیدی بات تھی ہماری
جس میں عشرے کے دوران میں ان 10 مجالس کے دوران میں جن موضوعات کے اوپر آپ سے بات رہے گی ان کو کل بیان کیا تھا۔ ساتھ میں ایک تمہیداً بات کل عرض کی تھی کہ ہم سب مکتب اہل بیت کے ماننے والے، ہم تشیع کے مکتب سے تعلق رکھنے والے، ہم مکتب اہل بیت کے ابھی پہلے درجے پر ہیں، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو کوئی بھی محب ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ محب سے شیعہ تک کا سفر کرے، اور جو شیعت میں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلے مراحل میں داخل ہو جائے۔ اور اگلے مراحل کے عنوان سے ہی ہم نے اس عشرے میں یہ موضوع رکھا ہے کہ ہم ائمہ کی سیرت کے 2 پہلو سے ہی زیادہ وابستہ ہیں، 2 پہلو ہی زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک فضیلت کا پہلو ہے اور دوسرا مصیبت کا پہلو ہے، یعنی فضائل اور مصائب کے عنوان سے ہم مربوط ہیں، دیگر پہلوؤں کی طرف ہماری توجہ ابھی مبذول نہیں کرائی گئی۔ لہٰذا ہم نے ان 2 پہلوؤں سے ہٹ کے کہ جو عموماً بیان بھی کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ کل بھی عرض کیا تھا کہ باقی دنیا سے فضیلت اور مصیبت کے پہلو میں ہم آگے ہیں، جبکہ دیگر پہلوؤں کی طرف اگر نظر کریں گے تو دنیا میں تشیع کے بعض اقوام، بعض ملتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے سبقت کی ہے اور انہوں نے ان کے نتائج بھی دیکھے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور ترتیب کے حساب سے آج جس موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے، اگر ہم امامت کو سمجھنا چاہیں، اگر ہم ائمہ کی زندگی کے فکری اور سیاسی پہلو کو سمجھنا چاہیں تو اس سے پہلے ہمیں توحید اور نبوت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ توحید اور نبوت اگر سمجھ میں نہیں آئے گی، مقصد توحید اور مقصد نبوت کی طرف اگر توجہ نہیں کریں گے تو پھر ہم امامت کے اس مقصد و ہدف کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ ہدف امامت اسی ہدف توحید کا تسلسل ہے، ہدف نبوت کا تسلسل ہے، یعنی توحید کسی اور طرف لے کر جائے گی، نبوت کا رخ کسی اور طرف ہوگا، امامت کا رخ کسی اور طرف ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ سب ایک ہی رخ پر ہیں، توحید، نبوت، امامت، سمجھے ہدف ایک ہی ہے، ہدف نہائی ایک ہی ہے، اور اس ہدف کے لیے ہر نبی نے اپنے دور میں اور ہر امام نے اپنے دور میں اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر امامت کو سمجھنا ہے، ہم امام کو امام کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ امام کو اللہ کے نبی نے معین کیا ہے، اللہ کے نبی نے منسوب کیا ہے۔ امامت نبوت کا منسوب شدہ، نبوت کا نسب شدہ، نبوت کا بتایا ہوا منصب ہے، اس لیے ہم امامت کے قائل ہیں۔ نبوت کے کیوں قائل ہیں؟ کیونکہ نبوت توحید کا منسوب شدہ ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ نے نبوت کو ہم تک پہنچایا، نبی کے ذریعے سے خدا کا پیغام پہنچی، یہ سلسلہ نبوت ہے، پھر اس نبوت کے ذریعے سے امامت ہم تک پہنچی ہے۔ لہٰذا اگر امامت کو ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں نبوت اور توحید کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ اگر توحید اور نبوت کی طرف آشنائی نہ ہو، یعنی اگر میں یہ کہوں اگر مجھے اور آپ کو توحید اور نبوت کا فکری اور سیاسی پہلو نہ پتہ ہو تو پھر ہم امامت کے سیاسی اور فکری پہلو کو ہضم نہیں کر پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہمیں توحید کا فکری اور سیاسی پہلو بھی سمجھ میں آئے، پھر نبوت کا فکری اور سیاسی پہلو بھی سمجھ میں آئے۔ اگر یہ دونوں سمجھ میں آ گئے تو پھر امامت کے مرحلے کو تفصیل کے ساتھ جب اس کے جزیات کو ہم بیان کریں گے تو بات کو اسی ترتیب میں اور اسی لائن کے مطابق بات سمجھ میں بھی آئے گی اور انشاءاللہ ہضم بھی ہو جائے گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ جب بھی توحید کہا جاتا ہے، جب کہتے ہیں توحید یعنی کیا؟ توحید خدا ایک ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توحید کا کیا مطلب ہے؟ خدا ایک ہے، ایک خدا کو ماننا، یہ توحید ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایک خدا کو مان لینا، کیا صرف دل میں اعتقاد رکھنا کافی ہوتا ہے؟ کیا دل میں یقین رکھنا
بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ دل میں ہونا چاہیے، جو بھی ہونا چاہیے دل میں، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ پردے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں بھی یہ بات کی جاتی ہے دل میں پردہ ہونا چاہیے۔ اسی پہ کسی نے کہا تھا نا کہ کالے کپڑے آپ نے محرم کے لیے نہیں بنائے، تو وہ بندہ کہتا ہے دل کالا ہونا چاہیے، یعنی وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سب کچھ اندر ہی ہونا چاہیے، وہ اندر والے کیفیت میں تو اس کا یہی جواب آیا تھا کہ بھئی کالے کپڑے نہیں بنا، کہتے دل کالا ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، دل تو کالا نہیں ہوتا، وہ تو سوگ کی نشانی کے طور پر ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک ذرا بلند آواز میں درود پڑھیے گا۔ کہتے ہیں بروز قیامت دو قسم کے لوگ بہت پچھتائیں گے، دو قسم کے لوگ پچھتائیں گے، ایک درود پڑھنے والے اور ایک درود نہ پڑھنے والے۔ درود نہ پڑھنے والے تو پچھتائیں گے، سمجھ میں آ رہی، پڑھنے والے کیوں پچھتائیں گے؟ کہا کہ جو درود نہیں پڑھیں گے وہ تو اجر دیکھ کے پچھتائیں گے کہ اس کا جو اجر مل رہا تھا، جو پڑھ رہے تھے وہ اس بات پہ پچھتائیں گے کہ ہم نے کم کیوں پڑھا ہے، جو پڑھا تھا اس کا اگر اتنا اجر ملا ہے، اس کی جزا اس قدر ہے، تو کاش ہم اس سے زیادہ پڑھتے۔ تو جب بھی درود پڑھیں کوشش کریں بلند آواز میں پڑھیں۔ بس اذان محترم، توحید عقیدے کا ہے، بے شک عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، نظریہ ہے، لیکن ہے کیا توحید؟ یہ لفظ توحید میں بھی سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ لفظ توحید تے واو ہا یا اور دال، تا واو ہا یا اور دال، توحید یہ عربی لفظ ہے جس کو ہم اپنے عربی ادب کے زبان میں کہتے ہیں، یہ باب تفعیل سے ہے، توحید ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ عربی لفظ توحید کا مطلب ہے ایک کرنا، ایک کرنا، ایک کرنا، یعنی آپ اب ہو نا اللہ کے بارے میں ایک کرنا کا کیا مطلب؟ معبود کی جب بات ہوگی تو تم نے ایک معبود ہی، ایک معبود کی طرف رکھنا ہے اپنا عقیدہ، ایک معبود پہ۔ اب آ جائیں توحید کا سیاسی اور فکری پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ کیا توحید جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، جس کا تعلق نظریے کے ساتھ ہے، کیا اس کا کوئی سیاسی پہلو ہے، کیا اس کا کوئی فکری پہلو ہے؟ اس کی طرف انشاءاللہ دو تین نکات عرض کرنے ہیں، توجہ کریں گے اور انشاءاللہ بات منتقل ہوگی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ انبیاء نے جس توحید کی طرف دعوت دی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ توحید کی طرف دعوت۔ نوح علیہ السلام توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور اسی طرح تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یوسف توحید کی طرف دعوت، تمام انبیاء آدم سے خاتم تک سب توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں بنتا ہے، اگر توحید صرف ایک عقیدے کا نام ہے، مثلا فرض کریں آپ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ ایک ہے، آپ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ ایک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے کہہ لیں کہ آپ عقیدہ رکھو کہ اللہ ایک ہے، اگر یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ ایک ہے تو اس سے نمرود کی حکومت کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ نمرود ایک حاکم ہے، اس کی حکومت ہے، خزانہ اس کے پاس ہے، فوج اس کے پاس ہے، ہم کہیں کہ انفراسٹرکچر اس کے ہاتھ میں ہے، اس مملکت کا نظم و نسق اس کے ہاتھ میں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن نمرود کو ابراہیم سے تکلیف ہے۔ ابراہیم کی کس بات سے تکلیف ہے؟ ابراہیم توحید کی دعوت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کوئی اس طرح کا عقیدہ ہے جس سے نمرود کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے عزیزان، یعنی توحید کے اندر کوئی ایسا راز ہے، اگر لوگ توحید کو قبول کریں، اگر لوگ توحید کے نظریے کو، عقیدے کو مان لیں، عقیدے توحید کو قبول کر لیں، تو اس سے نمرود کی حکومت میں کوئی خلل پڑ رہا ہے، نمرود کی حکومت کو کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اس سے فرعون کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، فرعون کو کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ اب اگر اسی طرح آ جائیں قریش مکہ کے پاس، قریش مکہ سب مل کر آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے قریش، میں تمہیں ایک ایسا کلیہ دوں کہ جس کے ذریعے تم ساری دنیا پر حکومت کر سکو۔ کہتے ہیں ضرور، کیوں نہیں،
بتائیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اس عرب سے ہٹ کے عرب، بلکہ پورے عرب پر ہی ہماری حکومت ہو جائے. کیا کہیں ہم؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کہتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے، توحید کا اقرار نہیں کر سکتے. توحید کا اقرار کرنے میں نقصان کیا ہے؟ توحید کا اقرار کرنے میں قریش مکہ کا کیا نقصان ہے؟ موسیٰ فرعون کا کیا نقصان ہے؟ نمرود کا کیا نقصان ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ اگر توحید فقط ایک مذہبی اور دینی عقیدہ ہے کہ جس کا تعلق اندر کے ساتھ ہے، وہ جو ابھی عرض کیا اندر ہونا چاہیے، اگر اندر کے ساتھ ہے تو اس عقیدے کا حامل ہونے سے نمرود کی حکومت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، فرعون کو بھی بے چینی ہو رہی ہے، اور قریش مکہ بھی پریشان ہو رہے ہیں. تو عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید کا جو نقشہ مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا ہے، یا میں نے اور آپ نے جو ہمیں بچپن سے توحید کا نقشہ سمجھایا گیا ہے، اس نقشے میں تو کسی حکومت کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. یعنی اگر اس عقیدہ توحید جو مجھے اور آپ کو بتائے، توحید یعنی اللہ ایک ہے، بات ختم. آپ اللہ کو ایک مانیں گے تو بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد کیا؟ جیسی زندگی، جیسی مرضی زندگی گزارو. مثال کے طور پہ آپ ایک مارکیٹ کے اندر دو دکاندار ہیں، ایک توحید پرست ہے، دوسرا توحید پرست نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ میں خدا پر اعتقاد رکھتا ہوں، میں ایک خدا کو مانتا ہوں. دوسرا کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، میں ملحد ہوں، مجھے خدا پر اعتقاد نہیں ہے. اب ان دونوں دکانداروں میں، ان دونوں کام کرنے والوں میں آپ دیکھیں گے کہ فرق کیا ہے. دونوں جھوٹ بولتے ہیں، دونوں فراڈ کرتے ہیں، دونوں دو نمبر مال بیچتے ہیں، دونوں کوشش کرتے ہیں کہ جس کو جتنا لوٹ سکے لوٹیں. تو ان دونوں کے اندر فرق کس چیز کا ہے؟ عقیدہ توحید کا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں مانتا ہوں. لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا کردار سیم ہے، بالکل ایک جیسا عمل کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ دعوی توحید ہے، لیکن عملی توحید اس کے اندر موجود نہیں ہے. اگر کسی مملکت کے اندر رہنے والے، کسی معاشرے کے اندر رہنے والے توحید کے حامل ہیں تو پھر معاشرہ بھی توحیدی ہونا چاہیے. اگر توحیدی معاشرہ نہیں ہے تو پھر حاملان توحید کو غور کرنا چاہیے کہ ان کے پاس جو توحید پہنچی ہے وہ کس قسم کی توحید ہے. کیونکہ انبیاء کی توحید سے تو ابراہیم کی توحید سے نمرود کو خطرہ ہوتا تھا، موسیٰ کی توحید سے فرعون خطرے میں ہے، اور رسول اللہ کی توحید سے قریش مکہ کے جو حاکم ہیں اس معاشرے کے اوپر، ان کو خطرہ لاحق ہوتا تھا. اور بقول امام خمینی کے، امام خمینی فرماتے ہیں، اب ذکر چونکہ معصومین سے مربوط ہے اس لیے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. امام خمینی فرماتے ہیں کہ معصومین، امام محمد تقی علیہ السلام 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے. 25 سال کی عمر میں اس عباسی خاندان نے، عباسی بادشاہ نے زہر دلوا کر شہید کروایا. کیوں؟ ایک 25 سال کا جوان. اور حکومت کتنی بڑی ہے؟ آج کے دور کے 35 ملک بنتے ہیں، جس کی حکومت آج کے دور کے حساب سے 35 ملکوں پر حاوی حکومت. اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی فوج کتنی بڑی ہوگی، اس کا سارا اسٹرکچر جو وہ کتنا مضبوط ہوگا. اتنی بڑی حکومت کو خطرہ ہے ایک 25 سال کے جوان سے جو امام وقت ہے. اس لیے انہوں نے ان کو راستے سے ہٹایا. امام خمینی فرماتے ہیں 25 سال کے جوان سے اتنی بڑی حکومت کو خطرہ ہوتا تھا. ہم توحید پرست ایسے ہیں، ہم امامت کے ماننے والے ایسے ہیں کہ ہم سے کسی ظالم، اگر کوئی ظالم حکومت ہو، کوئی ظالم حکمران ہو، تو ہم سے اس کی کسی چوکی کو بھی خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کی چوکی سے گزرے اور اس کو کوئی خطرہ ہو، یار یہ بندہ یہاں سے گزر رہا ہے، یہ عقیدہ امامت رکھتا ہے، یہ عقیدہ نبوت رکھتا ہے، عقیدہ توحید رکھتا ہے، اس سے کوئی خطرہ ہوگا؟ کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ایک اور ضمناً ایک اور وضاحت کر لوں. نبی کے بارے میں تصور ہمارے دماغ میں، بلکہ اس کی طرف آتا ہوں. پہلے ہم توحیدی معاشرے کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہا ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، معاشرہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، جیسے ابھی ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ کچھ لوگ یہاں پہ آباد ہیں. معاشرہ افراد سے بنتا ہے. 5000 لوگ ایک جگہ رہتے ہوں، 500 لوگ، 5000، 5 لاکھ، 50 لاکھ، 5 کروڑ، جتنے آپ تعداد جتنی بڑھا لیں.
لوگ اس ایک معاشرے کے اندر لوگوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے، ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے اوپر کچھ لوگ حکومت کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ان کے حاکم بن گئے، کچھ لوگوں نے طاقت حاصل کر لی، کچھ لوگوں نے قوت حاصل کر لی، کچھ لوگ حاکم بن گئے باقی سب پر۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو حاکم بن گئے انہوں نے پھر اپنے مفاد کے مطابق قانون بنانا شروع کر دیا، کبھی اپنا مفاد استعمال کرنا ہے، یہ استثمار بن گئے۔ لفظ ہے استثمار، الف سین تے سے کے ساتھ۔ استثمار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کوئی اور کر رہا ہو، فائدہ کوئی اور لے رہا ہو، یعنی پسینہ کوئی اور بہا رہا ہے، فائدہ کوئی اور لے رہا ہے، تو یہ استثمار ہوتے ہیں۔ اب ایک طبقہ حاکم بن گیا، باقی سب محکوم ہیں، باقی سب محکوم ہیں۔ اب اس طبقے کا جو اس کی خوشامد کرنے والا ایک طبقہ وجود میں آتا ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا ہے فرعون، حامان و جنودہما، تین کیٹیگریز بتائیں، ایک بنتا ہے فرعون، ایک بنتا ہے حامان، اور ایک بنتا ہے اس کا لشکر۔ فرعون کون؟ کہ جو حاکم بن گیا، جو اس معاشرے کا حکمران بن گیا، جس نے کہا ان فرعون لعلی فی الارض، کہا فرعون کیا؟ وہ جو بڑا بن گیا، اپنے آپ کو اس نے بڑا بنا لیا معاشرے کے اندر۔ پھر کیا کیا اس نے؟ پھر اس نے لوگوں کو گروہوں میں بدل دیا، اس نے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اس نے طبقات بنائے، اس نے لوگوں کے طبقات بنا دیے۔ کہا بھئی ایک طبقہ وہ ہے کہ جو فرعون کا خاص ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو فرعون کی خدمت کرنے والا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جس کا فرعون حاکم ہے، جو فرعون کا غلام ہے، جو فرعون کا محکوم طبقہ ہے۔ یہ اب جب وجود میں آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ معاشرہ طبقاتی سسٹم میں آ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر طبقات بن جائیں گے۔ کچھ اگر امیر ہے تو وہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا۔ ظالم جب چاہے ظلم کرے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حاکم وہ ہے، منصف بھی وہ ہے، قاتل بھی وہ ہے، گواہ بھی وہ ہے، وکیل بھی وہ ہے، فیصلہ بھی اس نے خود ہی سنانا ہے۔ یہ ایک معاشرہ اس طرح کا ہمارے سامنے ہے۔ اب اس معاشرے کو آپ اس کے اوپر بھی حمل کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا اپنا معاشرہ اسی طرح کا ہو۔ عزیزان محترم، یہ معاشرہ توحیدی معاشرہ نہیں ہے، اس معاشرے کو توحیدی معاشرہ نہیں کہتے ہیں، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے اس کی۔ توحیدی معاشرہ یعنی کیا؟ توحیدی معاشرہ یہ کہ لنخرج الناس من عبادت العباد الی عبادت اللہ۔ توحید کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جانا، لوگوں کی بندگی سے نکالنا اور اللہ کی بندگی میں لے جانا۔ توحیدی معاشرہ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحیدی معاشرے کا قیام۔ اگر کوئی توحیدی معاشرے کا قیام کرنا چاہے پھر تو نمرود کو بھی خطرہ ہے، پھر تو فرعون کو بھی خطرہ ہے، پھر قریش مکہ کو بھی خطرہ ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو کہ نمرود کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ ابراہیم چاہتا کیا ہے؟ ابراہیم جس توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ توحید ایک توحیدی معاشرہ وجود میں لانا چاہتی ہے جس میں نمرود کی حکومت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ موسیٰ جس توحید کی طرف بنی اسرائیل کو لے کر جانا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس توحید کے اندر فرعونیت کی حکومت کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ جو کہہ رہے قولوا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قریش مکہ نے لوگوں کی ذہنی پستی کا جو استعمال کیا ہے اپنی حکومت کے لیے، اپنی اجارہ داری کے لیے، رسول خدا جس توحید کی طرف بلا رہے ہیں اگر اس کو قبول کر لیا جائے تو پھر قریش مکہ کی اجارہ داری خطرے میں آ جاتی ہے، کیونکہ ایک توحیدی معاشرہ وجود میں لانا چاہتے ہیں۔ عقیدہ توحید، جب بھی آپ عقیدہ توحید یعنی کیا؟ توحیدی معاشرہ۔ کیسا معاشرہ؟ جہاں طبقاتی سسٹم نہیں ہے، جہاں میدان کھلا ہے، جو جتنی محنت کرے وہ آگے بڑھ جائے، جو جتنی محنت کرے آگے بڑھ جائے۔ کسی کو آگے بڑھنے کے لیے، یا سادہ زبان میں اگر عرض کروں، کسی کو کسی بڑی پوسٹ تک پہنچنے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ توحیدی معاشرے کی خاصیت ہے۔ یعنی غریب کا گھر کا بچہ بھی کسی بڑے حکومتی عہدے تک پہنچ سکتا ہے، غلام کا بیٹا بھی، کنیز کا بیٹا بھی کسی بڑے درجے تک آ سکتا ہے۔ ایک مثال ضمن میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی، ہماری جو کہ گفتگو کے اندر ضمناً چند نکات آیا کریں گے کہ جس سے بہت سارے ہمارے سوالات اذہان میں ہوتے ہیں جن کا ازالہ ہو جائے گا، جن کا جواب امید مل جائے گا۔ عموماً ایک سوال ہوتا ہے کہ ائمہ اور معصومین ہمارے وہ غلام اور کنیزیں کیوں رکھتے تھے جبکہ وہ شرف انسانیت کے قائل تھے، وہ اکرام آدمیت کے قائل تھے، تو وہ کیوں غلام رکھتے تھے، وہ کیوں کنیز رکھتے تھے؟ تو عزیزان محترم، غلام اور کنیز رکھنے کی وجہ معصومین کی، امام کی، ائمہ کی، وہ تھا ایک تربیتی مرحلہ۔ خریدتے تھے، اب اندازہ کریں اگر 60,000 درہم دے کر کسی کو خریدا ہے تو آج کے دور کی بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ خریدا ہے، آزاد کس بہانے سے کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آزاد کر دیتے تھے۔ کنیز تھی امام حسین علیہ السلام کی۔ ایک دن صبح کا وقت اس نے ایک گلدستہ بنا کر سید الشہداء کو پیش کیا، پھولوں کا گلدستہ۔ کتنے میں آتا ہے؟ 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے کا، تو ہزاروں درہم دے کر جس کنیز کو خریدا ہے، اس نے پھولوں کا گلدستہ سید الشہداء کو پیش کیا۔ امام نے ہاتھ میں لے کے سونگا، سونگنے کے بعد کہا تم نے مجھے جنت کی خوشبو سے معطر کیا ہے، جاؤ تمہیں آزاد کر دیا۔ میں ایک گلدستے پہ آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس کو آزاد کر دیا، یہ ایک آزاد عورت، پھر اس کی شادی کروائی۔ شادی کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا جس کا نام سلیمان ہے، کنیز کا بچہ ہے۔ اب یہ سلیمان جب جوان ہوا، اندازہ کریں، کوفہ کی طرف اپنے چچزاد مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجے۔ سفیر یعنی نائب امام حسین، سفیر مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا ہے، اور اس کنیز کے بیٹے سلیمان کو بصرہ کی طرف نائب امام حسین بنا کر بھیجا۔ توحیدی معاشرہ ہے نا، طبقاتی فرق نہیں ہے۔ جو جتنا آگے آ گیا، اور سلیمان اس درجے پر آ گیا کہ جہاں ایک طرف مسلم کو بھیجا ہے تو ایک طرف سلیمان کو بھیجا ہے۔ ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی تربیت کا مرحلہ جب پورا ہوتا تھا تو معصومین بہانے سے آزاد کر دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آزاد کر دیتے تھے۔ اب ایک واقعہ امام حسن علیہ السلام کا سنیے گا۔ کنیز تھی، ڈونگے میں سالن لے کر آ رہی تھی، اس کو ٹھوکر لگی اور اس نے گرایا سالن سارا امام کے اوپر۔ اب اندازہ کریں، کنیز ہے، نوکرانی ہے نا، غلام ہے، کنیز ہے، اب اس نے گرایا سالن امام کے اوپر گرا دی، گھبرا گئی۔ اب گھبرانے پہ اس کے منہ سے کیا نکلا؟ گھبراہٹ پہ جیسے عموماً نکلنا چاہیے، یا خدا، یا اللہ، یا کوئی اس طرح کا جملہ، اس نے گرایا۔ گراتے ہی اس کی زبان پہ فوراً آیت قرآن آ گئی، فوراً اس نے قرآن کی تلاوت، آیت شروع کر دی۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ۔ آیت کیا کہہ رہی؟ اور جو غصے پر قابو پاتے ہیں، اور وہ جو کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، وہ جو غصے پر قابو پانے والے ہیں۔ جب اس نے کہا نا والکاظمین الغیظ، امام نے کہا کہ میں غصے میں نہیں ہوں، تو اس نے اگلا جملہ کہا والعافین عن الناس، اور وہ کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ کہا مولا ٹھیک ہے آپ غصے میں نہیں ہیں، لیکن آپ میرے امام ہیں، یہ میں گناہ سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ کے اوپر ٹھوکر لگ کے بے شک گرا، لیکن یہ میں اپنا گناہ سمجھ رہی ہوں، اس لیے اگلا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، اور کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ مولا کہتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے آیت کا آخری ٹکڑا پڑھا، کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بہت محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، امام نے کہا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ بے کنیز نے سالن گرایا تھا، سالن گرانے پر آزاد۔ وجہ کیا تھی؟ تربیت چاہتے تھے نا۔ تو امام نے دیکھا کہ جب یہ کسی مشکل میں آ گئی تو اس کی زبان پر قرآن کی تلاوت آ گئی، یہی سکھانا چاہ رہے تھے۔ جب دیکھا کہ مرحلہ تربیت مکمل ہو گیا ہے، کہا تمہیں آزاد کر دیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، توحید
جس کی طرف انبیاء نے دعوت دی ہے وہ ایک توحیدی معاشرے کا قیام تھا، اور جس کو انبیاء نے قائم کر کے دکھایا بھی ہے۔ جب جب موقع ملا وہ معاشرہ قائم کر کے دکھایا بھی ہے، دنیا کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں، عملی مثالیں موجود ہیں۔ تو پس عقیدہ توحید یعنی کیا؟ عقیدہ توحید ایک توحیدی معاشرے کا قیام، کہ جہاں طبقاتی فرق نہیں ہے، جہاں ظالم کا ہاتھ آزاد نہیں ہے، اس کا ہاتھ روکنے والا موجود ہے، جہاں کوئی طاقتور کسی کمزور کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، جہاں اقربا پروری نہیں ہو سکتی، جہاں چاپلوسی کے ذریعے بڑے بڑے عہدے نہیں حاصل کیے جا سکتے، جہاں کسی کے پاس اگر دولت اور طاقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس کے اوپر چاہے ہاتھ دراز کرے، جس کے اوپر چاہے ظلم کرے، نا، یہ توحیدی معاشرہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے، اب ابراہیم کی دعوت سے نمرود کو تکلیف ہو سکتی ہے، وَإِلَّا اگر ہم جو ہمارے ذہنوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہوں کہ بھائی تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرو، تو بھی اس تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنے سے نمرود کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ بھائی کیا مشکل ہے فرعون کو؟ اگر موسیٰ کہیں کہ بنی اسرائیل کو آپ 3 ٹائم یا 5 ٹائم آپ عبادت کا موقع دیا کریں تاکہ یہ اپنی عبادات بجا لایا کریں، فرعون کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں، کرے عبادت۔ ہاں، فرعون کو تکلیف اس وقت ہوگی جب موسیٰ اس طرح کا مطالبہ کریں کہ فرعون تم اگر حق حکومت چاہتے ہو، حق حکومت تمہیں مل جائے گا، لیکن تمہیں اللہ کا بندہ بننا پڑے گا، پہلے تمہیں اللہ کے قانون کے انڈر میں آنا پڑے گا۔ اگر تم خدا کے قانون کے انڈر میں آ جاؤ تو موسیٰ کا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی، وہ ذاتی جھگڑا نہیں ہے فرعون کے ساتھ کوئی۔ آپ اگر یہی مصر ہے، اگر آپ پیچھے جائیں تھوڑا سا تو جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے تھے تو جو اس وقت کا فرعون تھا، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کا اور حضرت یوسف کی جنگ نہیں ہوئی ہے، اس کا اور حضرت یوسف کی ٹسل نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس نے یوسف علیہ السلام کے پیغام کو قبول کر لیا، اور آج تو آسان کر دیا، وہ جو فلم بنی ہوئی یوسف پیغمبر، اس نے آسان کر دیا اس موضوع کو سمجھانے میں، کہ جو بادشاہ یوسف علیہ السلام کے سامنے تھا اس نے عقیدہ توحید قبول بھی کر لیا اور اپنی حکومت کو انہی خطوط کے مطابق چلانے لگا جن خطوط کو اللہ نے معین کر دیا تھا۔ وہاں ایسا نہیں تھا کہ حضرت یوسف پھر بھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں تم قبول بھی کر رہے ہو پھر بھی تمہیں نہیں مانیں گے، نا، ایسا نہیں ہے۔ اگر قانون الہی کے دائرے میں آ جائیں تو پھر نبوت کے انقلاب میں جھگڑا اور لڑائی اور جنگ نہیں ہے۔ نبوت کا جو انقلاب ہے وہ خون ریزی کا انقلاب نہیں ہے، وہ جھگڑے کا نہیں ہے، وہ جنگ کا نہیں ہے، لیکن اس راستے میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ جب اگلا فریق سرکشی پر اتر آئے گا تو پھر وہاں پر پھر جدل ہوتا ہے، پھر وہاں جنگ ہوتی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کی چونکہ توجہ بہت خوبصورت انداز میں مبذول ہے، اس لیے پھر درود پڑھے اپنے حوصلہ افزائی۔ اعزان محترم، یہ تو عنوان ہو گیا توحید کا۔ توحید بس ذہن میں رکھیے گا، جب بھی توحید کہیں تو توحیدی معاشرے کا قیام، جس کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دی۔ اب آتے ہیں نبوت کی طرف۔ اب عقیدہ نبوت کیا ہے؟ اب اگر توحید آپ کے ذہن میں آ گیا تو نبوت آرام سے آ جائے گی۔ اس سے پہلے ویسے اگر توحیدی معاشرے والی بات کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں نبی کا تصور کیا ہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، نبی ہوتا کیا ہے، نبی کرتا کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں اس طرح کا ہے کہ نبی کوئی اس طرح کا مبلغ ٹائپ کوئی ہو کہ جو کسی علاقے میں آتا ہے اور وہاں اگر لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ وہ ان بچوں کو یہ بات رٹوائی بھی جاتی ہے، نبی کیا کرتا ہے؟ نبی نیکی کی ہدایت کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلاتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے۔ یہ نبوت کا نظریہ، عقیدہ۔ اصل میں نبی کیا ہے؟ قرآن نے جو بیان کیا ہے، ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سورہ حدید کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بیان کی ہے۔ نبوت یعنی کیا ہے، کیا کرنا ہے نبی نے آ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے۔
کتاب اور میزان. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، لوگ عدالت و انصاف کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، ظلم و ستم سے پاک معاشرے کے اندر سانس لے سکیں، لوگ پرسکون ہو سکیں. انبیاء کو بھیجا ہے. 2 چیزیں انبیاء کے ساتھ اللہ نے بیان کی. ہم نے وانزلنا معہم الکتاب والمیزان. کتاب کا مطلب ہے کہ جو اصول و قانون خدا نے نازل کیا. میزان کا مطلب ہے سسٹم. انبیاء جو آئے ہیں ان کے پاس اصول و قانون پر مشتمل کتاب بھی تھی، پھر اس کتاب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سسٹم بھی موجود تھا. اللہ نے کہا میزان ہم نے ساتھ دیا ہوا ہے. یعنی نبی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ معاشرے کے نظم و نسق کو سنبھال سکتا ہے. دوسروں کا تھا، باہر سے رہنے والوں کا تھا، پھر فرعون جو ان کے بادشاہ کے ساتھیوں کا تھا. اس طرح کا ایک مکس قسم کا معاشرہ تھا. قحط کے دور میں جب حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار میں آئے، آپ جب حکومت میں آئے، تو آپ نے یہ کیا، ایسا سسٹم کر لیا کہ پہلے مرحلے میں تو پیسے دے کر گندم خریدو، جب پیسے ختم ہو جائیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو تو سرکار دے رہی، جن کے پاس پیسے دے کے لے رہے ہو. پھر اگلے مرحلے میں کیا کرو، مال مویشی دے کر گندم خریدو، وہ ختم ہو جائے تو زمین دے کر خریدو، سب کچھ ختم ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو بیچ کے گندم خریدو. یہ معیار دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک وقت یہ آیا کہ مصر کی تمام رعایا، تمام مصر والے، تمام اہل مصر حضرت یوسف کے غلام تھے. تمام اہل مصر حضرت یوسف کے غلام تھے. یہ ویسے بھی ایک قانون و قدرت ہے. اللہ کے نبی کو غلام بنا کے جس بازار میں بیچا گیا تھا، اب الٹ ہو کے ساری قوم نبی کی غلام ہو گئی، سب یوسف کے غلام. اب کیا؟ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلا حکم جاری کیا، کیونکہ اب سب کے پاس، کسی کے پاس رقم نہیں ہے، کسی کے پاس زمین نہیں ہے، کسی کے پاس جائیداد نہیں ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، اپنی جان بھی اس وقت وہ حکومت کے کھاتے میں غلام ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے پہلے مرحلے میں تو سب کو آزاد کیا، کہا آپ سب ہماری طرف سے آزاد ہیں، کیونکہ مقصد غلام بنانا ہی نہیں تھا، مقصد توحیدی معاشرہ قائم کرنا تھا. کہا آپ سب آزاد ہیں. اس کے بعد اب کیا کیا؟ اب مال کو اور جائیداد کو اور زمین کو برابر تقسیم کر دیا. کہتے ہیں ایک عرصے تک، جب تک کہ دوبارہ شر کی قوتیں اوپر نہیں آئیں، مصر میں کوئی امیر غریب نہیں تھا، سب برابر تھے، سب برابر تھے، طاقت میں برابر، مال میں برابر، جائیداد میں برابر، زمین میں برابر، سب برابر کے ساتھ چل رہے ہیں. کوئی طبقہ وجود میں نہیں آ رہا تھا. ایسا نہیں تھا کوئی امیر بن گیا کوئی غریب بن گیا. تو یہ توحیدی معاشرہ تھا جو عملاً قائم کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی سرزمین پر دکھایا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. دوسری حکومت وہ حضرت طالوت کی ہے کہ جو حضرت ارمیا پیغمبر کے پیروکار تھے، اور ان کی سرپرستی میں اور ان کی ہدایت کے مطابق انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور اس کے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی طالوت کی، جس کا قرآن میں ذکر بھی ہے. طالوت کی حکومت وہ بھی ایک توحیدی معاشرے کا قیام تھا. طالوت کے بعد اس کی حکومت میں اس نے اپنا نائب بنایا حضرت داؤد علیہ السلام کو. داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں. داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان پیغمبر بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں. اور حکومت کس انداز سے ہو رہی ہے کہ ان کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا. کوئی ظالم آ کر کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی دست درازی نہیں کر سکتا، کوئی طاقت کے نشے میں چور ہو کر جو جس کے جی میں آئے اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک توحیدی معاشرے کا قیام اسی دنیا کے اندر انبیاء کے ہاتھوں. اگر انبیاء کا تصور کسی کے ذہن میں ہو کہ نبی ایک بڑی سطح کے مولوی کا نام ہے، معذرت کے ساتھ، مثلا کیا کام ہے؟ نماز پڑھائے گا، عبادت کرائے گا، تسبیح پڑھائے گا، لوگوں کو اچھی باتیں بتائے گا، برے کاموں سے روکے گا، اس کے بعد بات ختم. نہ، اگر نبی نے صرف یہی کام کرنے تھے تو پھر اس دور کے لوگ نبی کے دشمن کیوں ہو جاتے تھے؟ کیوں حکومتیں دشمن بنتی تھیں؟ کیوں جو ملا کے جو 9ویں پارے کے شروع میں وقال الملأ الذین، یہ جو ملا کا لفظ ہے، ملا سمجھے وہ کلاس، معاشرے کا وہ طبقہ جس کے اختیار میں وسائل سارے ہیں،
جس کے اختیار میں طاقت ہے، جن کے پاس سارے اسباب ہیں، جن کی مرضی سے اس مملکت کے حالات بدلتے رہتے ہیں، جو چاہیں وہ کریں گے، جس چیز کا ریٹ وہ جتنا بڑھانا چاہیں بڑھا دیں۔ ایک نقطہ بیچ میں عرض کر دوں، یعنی مرغی آپ کو ایک وقت میں 150 میں کلو ملے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ 250 سے 300 تک پہنچ جائے گی۔ اس ریٹ کو اوپر چڑھاؤ کون کرتا ہے؟ جن کے ہاتھ میں اس کا مرکزی کاروبار جن کے ہاتھ میں ہے، ان کی مرضی سے چلتا ہے یہ، کہ جب ان کا مال باہر آنا ہے تو پھر مرغی 300 تک چلی جائے گی، اور جب چھوٹے کاروباریوں کے مال باہر ہے تو 150 تک بھی آپ کو مل جائے گی۔ یعنی کیا بھائی معاشرہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ یہ اشرافیہ جو ہے، یہ جو اشراف بنتے ہیں، جو ملا بنتے ہیں، جن کو قرآن نے مترفین بھی کہا ہے، یہ مخالف ہوتے ہیں انبیاء کے۔ کیوں؟ انبیاء توحیدی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں، اور اگر توحیدی معاشرہ وجود میں آ جائے تو پھر تو اشرافیہ کے لیے توحیدی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تحریک ہے، نبوت تحریک ہے، مسلسل ہے۔ اب 1,24,000 انبیاء مشہور تعداد ہے ہمارے لیے، وَإِلَّا اس سے زیادہ ہے تعداد۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے کہا ہر قوم کے لیے ہادی ہم نے بھیجا ہے، ہدایت کرنے والا ہر قوم، جس کو بھی آپ قوم کہیں تو اس میں ہدایت دینے والا اللہ نے بھیجا ہوگا۔ وہ 1,24,000 سے زیادہ ہیں، مشہور تعداد 1,24,000۔ یہ 1,24,000 یہ تحریک نبوت کا تسلسل ہے، اور اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ توحیدی معاشرے کا قیام۔ جہاں جہاں لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، جہاں عوام نے، جہاں ماننے والوں نے، توجہ کیجیے گا، جہاں ماننے والوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے تو وہاں یہ تحریک حکومت میں بدل گئی ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، جب ماننے والوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا تو تحریک نبوت، یہ تحریک نبوت یہ حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ جو نبی کی تحریک تھی وہ حکومت میں تبدیل ہو گئی، نبی پھر حاکم وقت بھی بنا ہے۔ لیکن جہاں جہاں عوام نے، جہاں ماننے والوں نے اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کی ہے تو وہاں پھر یہ تحریک ہی رہی ہے، پھر یہ حکومت تک نہیں پہنچی۔ اسی لیے ہمارے پاس چند مثالیں آ رہی ہیں۔ یوسف کی مثال آ رہی ہے، سلیمان اور داؤد کی آ رہی ہے، اور رسول اللہ کی مثال آ رہی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ نبی جب اعلان نبوت کرتا ہے نا تو معاشرہ ایک دم بدل جاتا ہے، ایک دم 180 ڈگری پر تبدیلی آ جاتی ہے، کیونکہ جب بھی مفادات کو خطرہ ہوگا، ایک نقطہ اور سے رہا ہوں، اگر کوئی انسان اپنے مفاد کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہو، اگر کسی کو اپنے مفادات زیادہ عزیز ہوں تو ایسے لوگ 180 ڈگری کا پلٹا کھاتے ہیں مشکل حالات میں آ کے۔ 180 ڈگری کا 40 سال رسول خدا نے مکہ کے ان قریش کے درمیان 40 سال گزارے، اپنی زندگی کی 40 بہاریں۔ تو قریش مکہ آپ کو 2 ناموں سے پکارتے تھے، آپ سب کو پتہ ہے کیا نام لیتے تھے؟ صادق، امین۔ ان نام نہیں لیتے تھے، اس قدر ان دونوں القابات کو آپ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہی ابو جہل، یہی عتبہ، یہی امیہ، یہی ابو سفیان، یہی لوگ، یہ سارے قریش کے جتنے اکابرین ہیں، یہ کیا کہتے تھے؟ صادق، امین۔ جس دن آپ نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد بھی انہوں نے 3 لقب دیے ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ یہ جو صادق اور امین کہنے والے تھے، جب اعلان نبوت کیا تو انہوں نے کہا یہ کذاب ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن نے بیان کیا، پہلا کیا کہا؟ کذاب۔ صادق کہہ رہے تھے، یعنی یہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں جب اعلان نبوت ہو گیا؟ تو کذاب ہے۔ امین کہہ رہے تھے، اب کہہ رہے مجنون ہے، اب کہہ رہے جادوگر ہے۔ پہلے صادق اور امین، اعلان نبوت کے بعد کذاب، جادوگر، مجنون۔ یہ پلٹا کس لیے ہوا؟ وجہ یہ بنی کہ جب اعلان نبوت کیا
دیکھا کہ توحیدی معاشرے کے قیام کی بات کر رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ مفادات کو خطرہ ہوگا، اس سے ابو جہل کے مفادات خطرے میں آئیں گے، اس سے ابو سفیان کے مفادات خطرے میں آ رہے ہیں، اس سے عتبہ اور دیگر سردار جو اس زمانے کے حاکم بنے ہوئے تھے، اشراف تھے، ان کے جب مفادات خطرے میں آ پڑے تو 180 درجے کا پلٹا کھایا ہے۔ جس کو صادق اور امین کہہ رہے تھے اسی کی تکذیب کر رہے ہیں، اسی کو جھٹلا رہے ہیں، اسی کی تکذیب۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اگر مفادات کے اسیر رہے، ہم اگر اپنی بات کریں، میری اور آپ کی بات کریں، اگر ہم مفادات کے اسیر ہیں، اپنے فائدے کے بارے میں ہی محتاط ہیں، اپنے فائدے کے اوپر کوئی کمپرومائز ہم نہیں کرتے، تو یاد رکھیے گا جو اصول اور اقدار کو مفادات پر قربان کرتا ہے اسی کے ہاتھوں حسین ابن علی کا خون ہو جاتا ہے۔ شبس بن ربعی، نام یاد رکھیے گا، شبس بن ربعی، یہ وہ فرد ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ یہ اس وقت خط لکھا ہے جب ابن زیاد آیا نہیں تھا۔ جب ابن زیاد آ گیا تو اس نے دیکھا کہ میرا مفاد تو خطرے میں آ رہے ہیں، فوراً جا کے جرنیل کی پوسٹ حاصل کر لی۔ کس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے؟ جس کو خط لکھ کر بلایا ہوگا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے خطبات میں، جو کربلا میں امام کے خطبات ہیں، اس میں امام نے نام لے کر پکارا ہے اس کو، اے شبس ابن ربیع، سامنے آؤ، تم نہیں ہو کہ جس نے مجھے خط لکھا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیں، اور اب تم تلوار لے کر میرے مقابلے میں آگے ہو۔ عزیزان محترم، حسین ابن علی کا قاتل کون ہے؟ شمر ابن زیاد، یزید، عمر سعد، خولی، سنان، شبس، قاتل۔ ہاں، یہ ہیں چہرے انسان کے، یہ ہیں چہرے وہ بدن کے کہ جن اجسام نے، جن جسدوں نے آ کر حسین ابن علی کو شہید کیا۔ کچھ چیزیں اس کے پیچھے ہیں جو آج بھی باقی ہیں۔ وہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت، مفاد پرستی، خوف، لالچ، منصب کی چاہت۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو حسین ابن علی کی قاتل ہیں۔ وہ بچپن سے ساتھ کھیلتا رہا ہے عمر سعد، اس نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ رسول اللہ نے کیا سلوک کیا ہے ان نواسوں کے ساتھ۔ یہی عمر سعد ہے کہ جو عصر عاشور اپنے ان ملعون سپاہیوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ سوار مل کر حسین کے لاشے کو پامال کرو، انعام کا لالچ دے کر تم نے شہید کر دیا ہے۔ عمر صاحب، تمہارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، اتنا پتھر کا ہو چکا ہے کہ شہادت کے بعد، سر جدا کرنے کے بعد اب تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ابن زیاد کا حکم ہے، ابن زیاد کا حکم نہیں مانے گا تو کیا بنے گا؟ رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ یہ وہ دنیا کی محبت جو اس کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، یہ حب دنیا قاتل ہے حسین ابن علی کی، مفاد پرستی قاتل ہے حسین ابن علی کی۔ پس عزیزان محترم یاد رکھیے گا، توحید، عقیدہ توحید، توحیدی معاشرے کا قیام ہے اصل میں۔ اور عقیدہ نبوت کیا ہے؟ نبی کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ وہ توحیدی معاشرہ قائم کرتا ہے جہاں پر اللہ کے قانون کی حکمرانی ہوگی۔ بس عقیدہ امامت اسی کا تسلسل ہے۔ کل سے جب ہم آغاز کریں گے کہ امامت کے سیاسی اور فکری پہلو، تو یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رہے تو بہت آسان ہوگا۔ اگر توحیدی معاشرے کا قیام ہے، اگر انقلاب نبوت، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، مظلوم کو اس کا حق دلانا ہے، انسانیت کو نمرودوں اور فرعونوں سے نجات دلانا ہے، تو پھر امامت کا، پھر ائمہ کی زندگی کا سیاسی اور فکری پہلو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ پس عزیزان محترم، نبوت جب آغاز کرتی ہے توحیدی معاشرے کے قیام کا، تو پھر جب مفادات خطرے میں پڑتے ہیں اشرافیہ کے، تو پھر لڑائی ہوتی ہے۔ پہلی لڑائی بدر کی ہوئی ہے، بدر کی، اور بدر کی لڑائی یہ مشرکین نہیں بھولے ہیں، اسلام لا چکے تھے پھر بھی نہیں بھولے ہیں۔ اور بدر میں مشرکین نے پھر میٹنگ کی، پھر بیٹھ کے بدر کے بعد کہا بھئی کن سے نقصان زیادہ ہوا ہے؟ کہا دو شخصیات نے بدر میں زیادہ نقصان دیا۔ کس نے کہا؟ حمزہ نے زیادہ دیا ہے اور علی نے زیادہ دیا ہے۔
کہا ان دونوں سے بدلہ لینا ہے۔ کہا احد میں پلاننگ کی انہوں نے، کہا احد میں ہم علی اور حمزہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی جنگ میں اور جناب حمزہ کی جنگ میں ایک فرق تھا، بہادر تو جناب حمزہ بھی تھے، فرق یہ تھی کہ جناب حمزہ ایک جگہ ڈٹ کے ایک جگہ رک کے جنگ کرتے تھے، اور مولا کی جنگ تیز تھی، مولا پر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، تیز جنگ ہوتی تھی مولا کی۔ تو اب انہوں نے جو تیار کیا تھا وہ نیزے والا تیار کیا تھا وحشی کو، تو اس کا نیزہ اس پر کام کرتا جو کسی جگہ کچھ دیر ٹک کر رہے تاکہ اس کو وار کرنے کا موقع ملے۔ اس نے مولا پہ ٹرائی کیا، اس کو وار کا موقع نہیں ملا، پھر اس نے جناب حمزہ کو نشانہ بنایا۔ تو حمزہ سے انہوں نے بدلہ بدر میں، احد میں بدلہ بدر کا لے لیا، علی سے احد میں نہیں لے سکے۔ تو وہ جو علی سے بدر کا بدلہ لینا تھا وہ بدلہ چلتا ہوا آیا ہے۔ اس کا پہلا بدلہ سیدہ پر دروازہ گرا کر لیا۔ اس کا دوسرا بدلہ لیا ہے حسن کے جگر کے ٹکڑوں سے۔ جب تیروں سے زخمی ہو چکے تھے نا مولا حسین، سوال کیا، ندا دی ان سے، کہ تم مجھ سے کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ میں نے کون سا خدا کا قانون پامال کیا ہے؟ میں نے کون سے جرم کیا ہے؟ کیا میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ سوال کیا، اے بتاؤ اے فوج اشقیا، اس زمین پر میرے علاوہ بھی کوئی تمہارے نبی کا نواسا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو؟ کہا تمہارے باپ سے دشمنی۔ کہتے رو پڑے تھے مولا یہ سن کر، جب کہا نا تیرے باپ سے دشمنی۔ بدر کے بدلے لیے ہیں عزیزاں، اور جو سخت بدلہ ہے نا بدر کا وہ علی کی بیٹیوں سے لیا۔ بس دو جملے عرض کر رہا ہوں، کل آپ کو کربلا سے ودا بتایا تھا، ایک جملہ اور عرض کر دوں۔ جناب حمزہ کی لاش پہ رسول خدا جب پہنچے، دیکھا کہ حمزہ کا سینہ چاک کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بلند آواز میں گریہ کیا، بہت روئے حمزہ کے جنازے پر، گریہ کر رہے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ حمزہ کی بہن آئی ہے جنازے پر۔ جو ہی اللہ کے نبی نے سنا نا کہ حمزہ کی بہن آئی ہے تو فوراً اپنی عبا اتاری اور حمزہ کے جنازے پر ڈال دی۔ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کیا، یہ کس لیے؟ کہا جب بہن بھائی کے جنازے پر آئے تو جنازے کو اس حالت میں ہو تو فوراً چھپا دیا کرو۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حمزہ کے جنازے پر کس قدر احترام، لیکن آ کے ذرا دیکھیے گا کربلا میں حسین کا جنازہ کس حال میں زینب کو دکھایا گیا ہے۔ عزادارو، علامہ مجلسی نے یہ روایت نقل کی ہے، مسلم حساس، حساس کہتے ہیں یہ رنگ کرنے والے کو، رنگ ساز کو کہتے ہیں۔ کوفہ کا ایک ہے حساس، مسلم اس کا نام ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد نے کام پہ لگایا ہوا تھا دارالعمارہ کی سفیدی کرنے پہ، تو میں اپنے کام میں تھا، اتنے میں میں نے رونے کی آوازیں سنی، رونے کی آوازیں آس پاس سے بلند ہونے لگی، تو میں تھوڑا پریشان ہوا، تو ایک سپاہی سے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک خارجی مارا گیا ہے اور اس کے حرم کو اسیر کر کے لا رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا خارجی کون تھا؟ اس نے کہا حسین ابن علی۔ کہتا یہ سنا میں اس سیڑھی سے گر پڑا جس پر میں کام کر رہا تھا، کہتا میں نے اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا، اپنا منہ اس قدر پیٹا مجھے لگا شاید میری آنکھیں ہی نکل آئے باہر۔ کہتا میں آیا کوفے کے اس میدان میں، پتہ چلا کہ وہ اسیروں کا قافلہ آنے والا ہے۔ عزادارو، حساس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اب وہ قافلہ آ رہا ہے، آگے آگے ایک نحیف جوان ہے کہ جس کو بے پالان اونٹ پر سوار کرایا گیا ہے اور اس کی ٹانگوں کو آپس میں باندھا گیا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پوچھنے پر بتایا یہ علی ابن الحسین ہے، یہ زین العابدین ہے جو اس قافلے کا سالار ہے۔ عزاداروں کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا،
میں نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں اس یتیموں اس اسیروں کے قافلے میں، کوفے کی عورتوں نے چند کھجوریں اور کچھ چیزیں لے جا کر ان بچوں کے ہاتھوں میں دے دی۔ جناب ام کلثوم نے اٹھا کر واپس دیتے ہوئے کہا ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں لے سکتے۔ ایک روایت عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ام حبیبہ نام ہے، کوفے کی رہنے والی ہے، ام حبیبہ نام۔ جب جناب زینب مولا علی کی خلافت کے دور میں کوفہ میں تھی تو اس وقت قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے یہ ام حبیبہ جناب زینب کے پاس جایا کرتی تھی۔ اس کی کنیزوں نے آ کر اس کو بتایا، اے بی بی باہر کوئی اسیروں کا قافلہ آیا ہے، چلیے نہ چل کر دیکھیں۔ تو ام حبیبہ کہتی ہے دیکھو ہم نے جناب زینب سے دین سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جب کبھی اسیروں کا کوئی قافلہ آئے تو تماشا دیکھنے مت جایا کرو۔ کہا میں نہیں جا سکتی۔ کچھ دیر بعد کنیزیں دوبارہ آئی، آ کر کہا ام حبیبہ وہ عجیب سا قافلہ ہے، ان لوگوں کے چہروں سے عظمت و جلال ٹپک رہا ہے، اور اس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اگر آپ پانی لے کر چلیں تو یہ یتیم بچے لگ رہے ہیں، اسیر لگ رہے ہیں، ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ جب ام حبیبہ نے یہ سنا تو اپنی کنیزوں کے ساتھ کوزے میں پانی لے کر اور کچھ کھجوریں لے کر آ گئی۔ اب اس قافلے کو آ کر دیکھا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کی گود میں ایک 4 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ ام حبیبہ آئی، آ کر پانی سامنے پیش کیا، کہا کہ یہ پانی پی لو اور ہمارے حق میں چند دعائیں میں کہوں گی وہ دعائیں کر دو۔ 3-4 دعائیں اس نے کہی ہیں، بس یہی میرے آخری جملے ہیں۔ جناب سکینہ نے پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیا، جناب رباب نے سکینہ سے کہا سکینہ پانی بعد میں پی لینا، دعا پہلے کر دو اس کے لیے۔ پوچھو کیا دعا کروانا چاہتی ہو؟ ام حبیبہ کہتی ہے پہلی دعا تو یہ کرو کہ جس طرح تم یتیم ہوئی ہو میرے بچے یتیم نہ ہو۔ کہا جس طرح تم یتیم ہوئی ہو کہ میرے بچے یوں یتیم نہ ہو۔ دعا کہ خدایا جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ کہا دوسری دعا یہ کرو جس طرح تم اسیر ہوئے ہو اللہ ہمیں اسیر نہ کرے۔ کہا جس طرح ہم اسیر ہوئے ہیں اس طرح ہم اسیر نہ ہو، یہ اسیر نہ ہو۔ آزادارو جب اس نے تیسری دعا کے لیے جملہ کہا تو اب جناب سکینہ تو کچھ بول نہیں پائی۔ کیا کہا اس نے؟ کہا تیسری دعا یہ کرو کہ میرے آقا حسین جو مدینہ میں ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، میری شہزادی زینب جو مدینہ میں ہے خدا ان کو سلامت رکھے۔ جب یہ کہا سکینہ تو نہیں بولی، جناب زینب کی صدا آئی ام حبیبہ اب یہ دعا نہ مانگ، میرا بھائی کربلا میں بے غور و کفن پڑا ہے اور زینب تمہارے شہر میں اسیر ہو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔